ایک ایسا بادشاہ جس نے الیگزینڈر سے بھی کئی گنا بڑی خلافت بنائی، اس بادشاہ نے مسجد میں بھی جھاڑو دی اور زیادہ تر سادے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر مکہ کے قبیلے بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے، جو اس وقت ایک مضبوط قبیلہ تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب 583 ہجری میں عرب میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے حضرت عمر سے عرب کا ہر شخص خوف زدہ رہتا۔ جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے تو مکہ میں اسلام بہت کمزور تھا، کیونکہ اس وقت اسلام کو ماننے والے چند ہی لوگ تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ زیادہ تر کمزور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والوں پر بے حد ظلم کرتے اور معاذ اللہ حضور کی شان میں غلط باتیں کہا کرتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، دونوں میں سے کسی ایک عمر کو ایمان عطا فرما۔ اصل میں آپ کا مطلب دوسرے عمر سے ابو جہل کے بارے میں تھا۔ ابو جہل بھی بہت مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ نے حضور اقدس کی یہ دعا حضرت عمر کے لیے قبول کری۔ Let's go. حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت عمر کے من میں ایک دن خیال آیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹھائی اور جہاں حضور موجود تھے وہاں جانے لگے۔ جاتے جاتے کسی نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بولے، حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بہن تو خود مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر یہ بات سنتے ہی اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے اور ان کے ایک زور کا تماچا لگایا اور اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ عمر کہنے لگے، تم نے یہ کیا کرا؟ جب حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب حضرت عمر گھر میں آئے تھے تو فاطمہ اس وقت ایک عالم سے قرآن سن رہی تھی۔ حضرت عمر کے آتے ہی فاطمہ نے قرآن چھپا دیا تھا، لیکن حضرت عمر کو باہر سے قرآن سننے کی آواز آ گئی تھی۔ حضرت عمر کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لائے۔ حضرت عمر ایمان لاتے ہی مکہ کے درمیان اعلان کرنے لگے کہ میں عمر ابن الخطاب ایمان لے آیا ہوں۔ کفار مکہ جو حضرت عمر کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں بناتے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے، اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہوں تو کوئی میرے مقابلے پہ آئے، اور مکہ کے مشرکوں کے سامنے کلمہ پڑھا۔ یہ دیکھ کر کفاروں نے حضرت عمر پر حملہ کر دیا، لیکن حضرت عمر نے سب کو شکست دی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرتے ہی کفاروں نے مسلمانوں پر ظلم بند کرا۔ 720 عیسوی میں حضرت عمر حضرت ابوبکر کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر نے اسلام کی اس چھوٹی سی ریاست کو کئی گنا بڑھا دیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے پرشین امپائر، جو پچھلے 800 سالوں سے سپر پاور تھی، اسے فتح کرا۔ اس کے بعد فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرا، اور الیگزینڈر دی گریٹ کے جتنے حصے پر حکومت تھی، حضرت عمر کی سلطنت اس سے کافی زیادہ بڑی تھی۔ ایسے ہی دلچسپ واقعوں کے لیے سبسکرائب ضرور کریے گا۔